اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی، میں آپ کی میزبان سیدہ شیزیدی آپ کو پروگرام نذرانہ عقیدت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اپنے ساتھ ڈھیروں خوشیاں لایا ہے، جس میں خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں کئی آفتاب اور مہتاب دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ شعبان کا چاند وہ ہے کہ جس میں کئی چاند آئے نظر دھیرے دھیرے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یکم شعبان المعظم اس شخصیت سے مخصوص ہے کہ جو زینت علی ابن ابی طالب ہے، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آج میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اپنی جانب سے اور ساتھ ساتھ سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر بہت بہت ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض کرتی ہوں۔ اور کیا شان ہے اس بی بی کی کہ شاعر نے بہت خوب کہا، اب بیاں کون کرے گا تیری عظمت زینب، لب شبیر کی جب تو ہے تلاوت زینب، سجدہ شکر میں حیدر نے جھکایا سر کو، ہو گئی آپ کی جس وقت ولادت زینب، اور تیرے افکار کی معراج ہے یہ بنت علی، تیرے افکار کی معراج ہے یہ بنت علی، مشورہ لینے لگی تم سے امامت زینب، اور وہ جو کونین کی زینت ہے ولیوں کا ولی، وہ جو کونین کی زینت ہے ولیوں کا ولی، تو اسی شاہ ولایت کی ہے زینت زینب، تو اسی شاہ ولایت کی ہے زینت زینب۔ اور آج شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت پر بات ہوگی، خاص طور سے آپ کی ولادت کا احوال اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ اور اس پروگرام کو رونق بخشنے کے لیے جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ ہیں، سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گی، ذاکرہ ہیں محترمہ سائرہ عابدی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں اور پیاری گفتگو فرماتی ہیں، ذاکرہ زہرا اصغر ایڈوکیٹ صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قہر ورحمۃ آپ کی اللہ تشریف وبرکاتہ۔ آوری کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مہک کامران، منقبت خان ہے، اور اس آواز کو بھی آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، جب بات آتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، کیونکہ آج ولادت ہے، تو خواہر زہرا میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، کیونکہ بی بی کی ولادت ہے اور یہ گھرانہ بھی معمولی نہیں ہے۔ آپ کے خاندان کی عظمتیں اور رفعتیں، خود آپ کی عظمتیں اور رفعتیں، اور خاص طور سے جب آپ کی ولادت ہوئی، ایک عام گھر میں بھی جب بیٹی آتی ہے تو ایک عجب ماحول ہوتا ہے، لیکن حیدر کرار کی زینت آئی ہے، کیا احوال تھا، کیا گہمہ گہمی تھی، کیا فرمائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو، بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں جناب زینب عالیہ صدیقہ کبریٰ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ خواہر، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ اس گھرانے کی عظمت بیان کرنا یقین جانیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہو۔ جس کا قصیدہ خود رب ذوالجلال پڑھے، کلام بلاغت میں اس کی عظمت کیا بیان کی بے جائے۔ شک، بے شک۔ اس بیوی کی ولادت کی اگر ننیال دیکھی جائے، سبحان اللہ، کہ جو سب سے عظیم اور اعلیٰ حسب نسب ہے، کہ جسے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء میں آخری نبی کو حبیب خدا کہا، جو صاحب معراج ہے، رسول کی نواسی ہے۔ بے شک، بے شک، ددیال اگر دیکھا جائے تو بے مثال خاندان ہے۔ بے شک۔ اس گھرانے میں بیٹی کی ولادت ہونا کہ جنہوں نے سکھایا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے، واہ، خاتون کا مرتبہ کیا ہے، ایک عورت کا مقام کیا ہے۔ خاتون کو، ایک عورت کو عزت کی بات اگر دیکھی جائے تو رسول نے سکھائی۔ بے شک، عالم اسلام نے جو مقام بتایا وہ رسول نے بزبانی وحی بتایا بے پورے شک۔ زمانے کو۔
کہ جب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا اور جب کسی بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایسا ہی ہے. اس رسول نے جب عورت کو یہ مقام یہ مرتبہ بتایا اس گھرانے میں جب شہزادی کی ولادت ہوئی ہے تو کیا کہنے کہ فرش سے زیادہ عرش پہ خوشیوں کا انتظام کیا گیا واہ واہ کہ جس کا نام مبارک اسم مبارک کون رکھتا ہے. ماں باپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کا نام رکھیں, واہ واہ. مگر اس گھرانے کے جب بچوں کی ولادت ہوئی ہے جی تو وہ نام خود پروردگار عالم نے تجویز کیا بے ہے شک. کہ جب رسول اللہ مدینے میں نہیں تھے جس وقت ولادت ہوئی ہے 3 دن کے بعد تشریف لائے تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے گھر رحمت آئی ہے لہٰذا آپ اس کا نام تجویز کیجئے. واہ. رسول نے کیا خوبصورت جملہ کہا یا علی پروردگار کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت لے سکتا ہوں. بے شک. جبرائیل امی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس بیٹی کا نام پروردگار عالم نے حجابوں میں زینب رکھا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے اس بیٹی کی جی جی کہ جب ولادت ہوئی ہے اور عظمت کیا بیان کی جائے جناب زینب عالیہ کی کہ جنہوں نے پنجے تن پاک کی آغوش میں جھولا جھولا ہے واہ واہ. کہ یہ بنت خاتون جنا یا بنت علی ہے زینب, گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب, کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. اور جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی مشکلیں, جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی مشکلیں, یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے سبحان زینب. اللہ. بے شک. یہ فقط شاعر نے جو یہ شعر کہا اس میں پوری بی بی کی شخصیت کا خلاصے کو واہ. ملحوظ کر دیا واہ واہ. کہ زینب کس کا نام ہے. بے شک. کہ جو اہل قصہ تھے جو پنجے تن پاک ہیں ان سب کی مرتبے میں کم نہیں ہے واہ. شہزادی زینب. بے شک. اور ولادت کا اہتمام جشن اس طریقے سے منایا گیا ہمارے ہاں جس طرح سے منایا جاتا ہے کہ صرف فقط خوشیاں نہیں بلکہ صدقہ خیرات. ہمارے ہاں کیا خوشیاں ہوتی ہیں, نئے کپڑے زیبتن کیے جاتے ہیں, گیدرنگ کی جاتی ہے. اور اس گھرانے نے سکھایا کہ جب کبھی کوئی نعمت ملے, جب کوئی خوشی پروردگار عالم تمہارے آنگن میں اتارے سب سے پہلے صدقہ اور خیرات. واہ واہ. اور کہا جاتا ہے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ پورے مہینے اس گھرانے سے شہزادی زینب کی ولادت پہ صدقہ و خیرات سبحان اللہ. جاری رہا. سبحان اللہ. بے یہ شک. وہ گھرانہ بے شک. کہ جنہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کیا, بے شک. شہزادی زینب اس گھر میں رحمت بن کر آئیں بے شک. کہ جو رحمت للعالمین ہے. بے شک. اس طرح سے یہ شمع روشن ہوئی کہ قیامت تک کے لیے تمام خواتین نہیں بلکہ تمام کائنات کے عالم اسلام کے لیے مشعل راہ بن گئی. بے شک. بے شک ایسا ہی ہے. اور سائرہ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو یہیں سے میں چاہتی ہوں اسے کنٹینیو کیجیے گا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کہ آپ کا نام ہی وہ نام ہے جس کے معنی اور مفہوم کہ یہ اپنے باپ کی زینت ہے, کیسے آپ کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے؟ بہترین, بہت خوبصورت سوال. سب سے پہلے تو آج یہ وہ شعبان کی پہلی تاریخ کہ جس دن ہم امام زمانہ کے دارین جو ہے وہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں کہ یہ شعبان یکم شعبان ایک وہ شعبان تھا کہ جب فاطمہ زہرا کا آنگن رشک ایمن سے طور ہو رہا ہے. یہ شعبان کی گنگناتی ہوئی صبح, نسیم صبح, ہر جگہ اٹکلیاں مارتے ہوئے طائر, جھومتے ہوئے طائر کیا پیغام لے کے آتی ہیں کہ آج فاطمہ کے گھر میں, تطہیر کے گھر میں تطہیر ثانی زہرا آ رہی ہیں. یہ وہ ثانی زہرا ہیں کہ وہ پروردگار عالم کہ اس کے کلام کی آیت علی ابن ابی طالب ہے, اس علی کی آیت یعنی نشانی بن کے جناب زینب آ رہی ہیں. جیسے نام سے واضح ہوتا ہے زینب یعنی کہ باپ کی زینت. ماں وہ تھی جو ام ابیہا تھی. تاریخ جانتی ہے کہ اللہ نے فاطمہ الزہرا کے 9 نام رکھے ہیں. نام بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وقت بہت مختصر, لیکن وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ کو ام ابیہا کہتے تھے, یعنی وہ باپ کی زینت تھی اور یہ زینب باپ کی زینت ہے. یہ وہ زینب ہے کہ جنہوں نے تربیت جب رسول اللہ کے ساتھ حاصل کی, استفادہ حاصل کیا, تو اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ بہت کم وقت رہا, پھر مولا کائنات کے پاس ساتھ رہیں. اب صبر و شکیبائی کی تصویر بنتی ہوئی نظر آ رہی. جیسے علی ابن ابی طالب صابر تھے, ایسے ہی جناب فاطمہ الزہرا کی دختر
صابرہ کہلاتی ہیں. علی ابن ابی طالب زاہد تھے، یہ زاہدہ کہلاتی ہیں. علی ابن ابی طالب طاہر تھے، یہ طاہرہ کہلاتی ہیں. جیسے علی شجاع تھے، یہ بھی شجاعت اور استقامت کا پیکر نظر آتی ہے. یہ ہے جناب زینب. اور کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ جناب زینب کے القابات اگر ہم گنوائیں تو 1000 سے زیادہ عربی دان کہتے ہیں ان کے القابات ہمیں ملتے ہیں. زاہدہ ہیں، مفاہمہ ہیں، طاہرہ ہیں، راضیہ ہیں، اہل تقیہ ہیں، عادلہ ہیں، بے شمار القابات ملتے ہیں. یعنی کہ پروگرام کا وقت، یعنی ایک نشست میں ہم ان کو گنوا نہیں سکتے. لیکن خود ایک ڈاکٹر عائشہ جو کہ مصر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اسلام کی تصویر محو ہو جاتی اگر جناب زینب انقلاب نہیں برپا کرتی. دیکھیں، ایک انقلاب، ایک اسلام پہ احسان کرنے والے علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار کا احسان، جس کے لیے خود یہ کہتے ہوئے رسول نظر آتے ہیں کہ علی کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہاں جناب زینب نے کس طرح سے اپنی زبان کے یعنی سیف ذوالفقار سے اسلام کے نقشے کو بدلا. جب اسلام جو ہے اپنے ننھے تصور کو، ثباتی تصویر کو جو ہے وہ محو کرتا جا رہا تھا، اس وقت کربلا کے معرکے میں جناب زینب نے اپنے خطبوں سے اسلام کو زینت بخشی ہے. بے شک خواتین و حضرات، واقعا ایسا ہی ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ آپ پر ہماری جانیں نثار ہو جائیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے مقصد کو بچانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے. میں مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خواہر زہرا آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ابھی سائرہ نے بھی گفتگو کی کہ آپ کے کئی القابات ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے القابات پر آپ روشنی ڈالیے جن کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے. جی کیا فرمائیں گی؟ جی خواہر، بے شمار القابات ہیں جن میں سے میں کچھ کا واضح کرنا چاہوں گی. ایک ہے سر ابیہا، یعنی اپنے باپ کی رازدان. بی بی کے القابات اتنے ہیں، یقین کریں ایک ایک اگر لقب پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں تو ہمیں اشرے درکار ہیں. ان کی معنی اور مفہوم سے ہٹ کر اگر اس کی تشریح کی جائے نا، میرے اور آپ کی تمام کائنات کی خواتین کے لیے نا ایک ایک لقب مشعل راہ بن جائے. اور ایک لقب ہے سر ابیہا، یعنی اپنے باپ کے راز. باپ کون ہے؟ امیر المومنین، جو علم لدنی کے وارث ہیں، جو شیر خدا ہیں، جو وجہ اللہ ہیں، جو نفس پیمبر ہیں، کہ جو رسول کی نصرت کے لیے آئے. اب آپ سوچئے کہ سر ابیہا یعنی علی کی رازدان کا نام زینب ہے. یقین جانیے کہ اگر معرفت کی نگاہ سے پڑھا جائے نا، جب میں سیرت شہزادی کا مطالعہ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جب رسول کی زندگی میں بی بی کی ولادت ہوئی ہے کہ رسول جب خانہ زہرا میں آیا کرتے تھے تو بی بی کے بوسے دیا کرتے تھے، آغوش میں بٹھا کے گفتگو کیا کرتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا بیان کر رہے ہیں. چھوٹی سی بچی، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ بچے ہیں ان سے اتنی مطلب گفتگو کرنا ان کے لیول کی جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ خاتون جنا، خاتون شہزادی کونین نے وصیت کی تو کسے کی؟ امام حسن سے نہیں کی، جبکہ پہلی اولاد امام حسن ہے. امام حسین سے نہیں کی، بلکہ کس سے کی؟ شہزادی زینب کبریٰ سے. سن کیا تھا؟ کل 5 برس جب بی بی کی رحلت ہوئی ہے، یعنی 5 برس کی بچی سے شہزادی نے وصیت فرمائی. کیوں؟ کیونکہ جانتی تھی کہ یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے. تو یہ سر ابیہا ہے، یہ سر اپنی والدہ ماجدہ بھی ہیں. وصیت سمجھائی کیوں؟ کیونکہ جانتی تھی کہ شہزادی اس پر عمل پیرا کریں گی. تو بی بی کی شخصیت صرف بچپن سے ہی اگر ہم مطالعہ کرنا شروع کریں تو کیا ہے؟ عالمہ غیر معلمہ ہیں، فاہمہ غیر مفہمہ ہیں. یعنی وہ ایسی فہم و فراست رکھنے والی ہیں کہ جنہیں کسی اور نے تعلیم نہیں دی. اس پر اگر غور کیا جائے خواہر، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی گزر چکی. آج بھی ہم جب اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کتنی گھر کے مسئلے مسائل ہیں. چونکہ میں ایڈوکیٹ بھی ہوں تو جو گھریلو ایشوز ہیں، فیملی ایشوز ہیں، پراپرٹی ایشوز ہیں، دیکھا جائے تو کہیں کہیں مجھے نظر آتا ہے کہ جیسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی، چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ فیملی ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ فہم و فراست نہیں ہے. جبکہ کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ عقل میں اضافہ ہو رہا ہے، تو لگ رہا ہے کہ عقل جا رہی ہے. ہم خواتین و حضرات یہاں پر گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نذرانہ عقیدت، اور بریک سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے القابات کے حوالے سے ابھی ذکر کیا. خواہر زہرا ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے بیان کیا کہ جناب زینب کے القاب میں سے ایک لقب عالمہ غیر معلمہ،
یعنی ایسی عالمہ، یعنی امام وقت جسے یہ سند دے دے، یہ معمولی منزل نہیں ہے. اور میں چاہوں گی خیر آپ وہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایک لقب سر ابیہا جو کہ کم بیان ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی رازدان. جی. دوسرا لقب ہے عدیلۃ الخامس اہل القصہ، واہ واہ. یعنی کہ اہل قصہ جو زیر قصہ میں پنج تن پاک کی ہستیاں ہیں، ان میں جو پانچواں تن ہے سید الشہداء علیہ السلام کا، میزان میں شہزادی زینب اور سید الشہداء برابر ہیں. واہ واہ. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت لقب ہے یہ زیارت شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی اگر ہم پڑھیں جی. تو اس میں یہ لقب بیان ہوا ہے. ٹھیک. میزان پہ برابر ہیں. اور صحیح. پھر ہم دیکھتے ہیں شریکت الحسین کہا جاتا ہے، مگر اس کے اگر ہم تشریح کریں نا، یقین کریں آج تک کوئی احاطہ کر نہیں سکا کہ شریکت الحسین کی تشریح کس طرح بیان کی جائے. کہا جاتا ہے کہ کربلا میں شہزادی زینب اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہی ہیں. کیا یہ اس کی تشریح کافی ہوگی؟ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری یہ نواسی، میری یہ شہزادی زینب کبریٰ یہ ثانی ختیجہ بھی ہیں. واہ. کس طرح کہ جس طرح سے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام پہ اور خدا کی حجت پہ اپنے تمام مال و دولت کو قربان کر دیا، بے شک. یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ گئی. صحیح. اسی طرح سے شہزادی زینب نے اسلام کو، کربلا کو بچانے کے لیے، اپنے بھائی کے مشن کے لیے شریکت الحسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر حسین نے جانوں کا نذرانہ دیا، قربانیاں دی ہیں، تو زینب بھی پیچھے نہیں بے تھی، شک. اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا. ایسے ہی. اور کہا جاتا ہے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کبھی بیان نہ ہوتی. واہ واہ. کربلا کو بچانے والی جو ہستی ہے وہ شہزادی زینب ہے. بے شک. شریکت الحسین کی اگر تشریح دیکھنا ہے نا تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک، اور جب تک بی بی حیات رہی ہیں، بے شک. بی بی نے اپنے بھائی کے اس مشن کو کہ جہاں کربلا میں 72 دیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے جو روشن کیے تھے نا، ان کی لو کو بڑھایا ہے قیامت تک کے لیے وہ شہزادی زینب نے. بے شک. کس طرح سے، مطلب عام حالات نہیں. اگر ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، حالات کس طرح سے تھے کہ شرابیوں کا مجمع، باغیوں کا مجمع، پتھروں کی برسات، ہاتھ پسے گردنیں، ردا سر پہ نہیں ہے. کون کہ جو تطہیر کی بیٹی ہے، جو وارث تطہیر ہے. یہ معاملہ آسان نہیں ہے. کہیں کسی مقام پر بی بی نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جو خطبے دیے ہیں، اگر کہا جائے نا کہ مردوں کا جہاد ذوالفقار سے ہوتا ہے، تلوار سے ہوتا ہے، وہ تلوار سے جو جہاد کیا گیا اس سے بڑھ کر شہزادی نے اپنے خطبوں کے ذریعے جو جہاد کیا ہے، بی بی کے خطبوں کو ذوالفقار کے مانند قرار دیا. وہ جو خطبے ہیں نا، یزید کا تختہ پلٹ دیا. اسی کے دربار میں یزید کو اس کی اوقات بتانے والی بنت علی کی ذات ہے. واقعاً قسم خدا کی کہ شریکت الحسین کس طرح بنی کہ اس مشن کو اس طرح سے جگایا کہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر، اسی کے دربار میں شرابیوں کے مجمع میں تمام لوگوں کو اس مفسرہ نے اس بلاغت اور فصاحت کے ساتھ جو خطبہ دیا، وہ خطبہ اس طرح سے دیا کہ یزید کا تختہ الٹ گیا، اسی کے لوگ باغی ہو گئے. بے شک. خواتین و حضرات، واقعاً ایسے ہی ہے کہ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی. قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی. یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی. اور پروگرام میں وقت ہوا ہے کہ ہم منقبت شامل کریں. ہمارے ساتھ خواہر مہک کامران موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ منقبت کا نذرانہ پیش کیجیے گا. کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا. کیا بتاؤں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں. میرے بارا امام
زینب کا کیا بتاؤں، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تو بھی ہو جا، تو بھی ہو جا غلام زینب کا کیا بتاؤں، اللہ اللہ حر تیری قسمت، اللہ اللہ حر تیری قسمت، تجھ کو آیا سلام زینب کا کیا بتاؤں، بن گیا خود عالم سا کاغذ پر، بن گیا خود عالم سا کاغذ پر، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا کیا بتاؤں۔ خواتین و حضرات، مہک کامران کی پیاری آواز آپ سن رہے تھے۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، اور شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں، اور سائرہ ہمارے ساتھ ہے۔ سائرہ، میں چاہوں گی آپ یہ واضح فرمائیے گا، کیونکہ ابھی جناب زینب کے حوالے سے گفتگو ہوئی، آپ کے القابات کا تذکرہ ہوا، بتائیے گا کہ بچپن کا زمانہ، اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہیں جو نبوت کے سائے میں اور امامتوں کے سائے میں پروان چڑھ رہی ہیں، کیا فرمائیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ فرماؤں گی کہ جن کی جو سائے میں پروان چڑھی، اس حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مفسر اور فلسفی طور پہ لوگ جب ڈسکشن کرتے ہیں تو فلاسفی یہ ڈسکس کرتے ہیں، جب کسی بچے کی شخصیت، خصائص، شمائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس کے پدری اور مادری نسب کو دیکھا جاتا ہے، اور لا آف انہیریٹنس بھی یہ کہتی ہے کہ بچے میں کوئی بھی خصائص بغیر اس چیز کے جو ہے رونما ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اس کے خصائص موروثاتی موجودات میں موجود ہوتے ہیں وہی اس بچے تک جو ہے منتقل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سال جناب زینب نے وہ کس کی تربیت میں گزارے، وہ اس کی تربیت میں گزارے جو لسان وحی سے ان کو عالمہ غیر معلمہ کہہ رہے ہیں۔ وہ جو مدینۃ العلم ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ جناب زینب کے اوپر کتنی پریشانی، کتنے جو غم ہیں اور اضطراب اور ایسے حالات کا ان کو سامنا کرنا ہے، اسی لیے ان کو بچپن سے جو ہے ان پریشانی سے لڑنے جھگڑنے اور مقابلہ کرنے کی استقامت اور طاقت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر تدابیر سمجھا رہے تھے کہ جو آگے جا کے جناب زینب نے سامنا کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی جناب رسول اللہ کے ساتھ کی صحبت، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا جو خود امور خانہ داری میں کمال اوج پہ تھیں، جناب زینب کو کیا سکھاتی ہیں؟ بہترین گھر کی جو ہے گھرداری سکھاتی ہیں، شوہرداری سکھاتی ہیں، اور شوہرداری کے ساتھ ساتھ بچوں کو پالنے کی تربیت سکھاتی ہیں۔ دیکھیں عورت کتنی ہی صفات اور کمالات میں جو ہے وہ افضل ہو، لیکن اگر وہ اپنی امور خانہ داری میں جو ہے مکمل نظر نہیں آتی تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت مکمل اپنی شخصیت میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جناب زینب کو ہم نے دیکھا کہ بعد جو ہے زوجی، جب ازواجی زندگی کی ابتدا کی تو بہترین زوجہ بھی نظر آتی ہیں، بہترین مادر بھی نظر آتی ہیں کہ جناب اون و محمد کو کس طرح سے تربیت دی۔ وہ کربلا میں کربلے کا مارکا جو ہے، کرتاس کربلا جو ہے، اس کی آئینہ سازی کرتی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب، جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، اور جناب زینب وہ ہیں جو فاتح شام ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے ایسے ان کی تربیت کی
بیٹیوں کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ان کو گھرداری سکھائی جائے. علی ابن ابی طالب نے صرف گھرداری نہیں سکھائی بلکہ علی ابن ابی طالب نے جو ہے ان کو علم و دانائی کے ساتھ ساتھ استقامت، صبر اور شجاعت سکھائی. یہ علی ابن ابی طالب کی ہی تربیت تو تھی کہ جناب زینب نے اس طرح سے انقلاب برپا کر کے بتایا کہ دیکھیں مجمع عام میں تلواروں کے ساتھ، تبر کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جیتنا آسان ہے، فاتح خیبر ہونا آسان ہے، لیکن جب ہاتھ پسے پشت جو ہیں بندے ہوں اس وقت اپنی سیف ذوالفقار سے اس طرح سے انقلابی علائے حق کے کلمے کو جو ہے بلند کر کے جناب زینب نے بتایا. یہ تربیت علی ابن ابی طالب تو تھی کہ فاتح شام جناب زینب کہلائیں. جن راستوں سے باغی کے نعرے بلند ہو رہے تھے انہی راستوں سے امام حسین کے لیے جو ہے لسارت الحسین کے نعروں کو بلند کر کے جناب زینب نے بتائی. علی ابن ابی طالب کی حکمت اور علم اور دانائی اور عرفان اور کمال کا ہی نتیجہ تھا کہ جو جناب زینب میں ہمیں نظر آتا. اور پھر فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تربیت پہ 2 چیزیں اثر کرتی ہیں، ایک ماحول اور دوسرا کہ گھر کے لوگ. اور پھر دیکھیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے زہد اور تقوی میں یگانہ روزگار نظر آتا ہے. اور جناب زینب بھی ایسی صابرہ، ایسی زاہدہ، ایسی راضیہ، ایسی مرضیہ جو ہیں خاتون ہیں کہ جن کے لیے اگر میں کہوں کہ ان کا اسلوب زندگی تقرب الہی کی چغلی کھاتا ہوا نظر آتا ہے. کسی نے بڑا خوب یہ کہا کہ جب جناب مریم کا سوال کیا گیا، جواب مریم جناب زہرا، لیکن جب جناب زہرا کا سوال کیا گیا تو جناب زینب، لیکن جب جناب زینب کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے یعنی جواب زینب. جناب زینب کا ثانی کوئی نظر ہی نہیں آتا. جناب زہرا کی ثانی جناب زینب ضرور نظر آتی ہیں لیکن جناب زینب جیسا کوئی نظر نہیں آتا. یہ نائبہ حسین بھی ہیں اور خلیفہ جناب زہرا بھی ہیں، جناب زہرا کی بھی نائبہ نظر آتی ہیں. بے شک. خواہر میں چاہوں گی آپ مزید اس میں اضافہ کیجیے گا. ابھی جیسے کہ بیان کیا گیا کہ جناب امیر المؤمنین کے ہاتھوں آپ پروان چڑھ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کا سفر کوفہ کی جانب ہے تو امام علی کا آپ کا استقبال کرنا کس انداز سے آپ دیکھتی ہیں؟ جی خواہر، بہت خوبصورت سوال ہے اور بڑا لطف آتا ہے جب بھی میں یہ روایت سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں کہ باپ امیر المومنین جیسا ہو اور بیٹی شہزادی زینب جیسی جی. ہو کہ جب ظاہری خلافت ملی مولا کائنات کو اور کوفے کو دارالخلافہ بنایا گیا تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا اور کہا کہ بیٹا حسن، مجھے اپنی بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، میرا گھر سونا سونا ہے، بیٹیاں تو گھروں کی رونق ہوتی ہے نا، بے شک. لہٰذا میں چاہتا یہ ہوں کہ میری بیٹیوں کو مدینے سے لے کر آئیں آپ کوفے. جناب حسن جانے لگی نا تو ایک مرتبہ روکا اور کہا کہ دیکھو بیٹا حسن، خیال رکھنا کہ جب بھی سفر کرو نا تو لیل میں کرنا، یعنی رات میں سفر کرنا، میری بیٹیوں کو یہاں لے کر آؤ کوفے میں. مضطرب ہے، بے قرار ہے اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے. ایک باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے، ایک عام، کہ اپنی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ آسائشیں دے، بے شک. خوشیاں دے. بے شک. لہٰذا مولا کائنات جیسا باپ کہ جب دارالخلافہ میں بحیثیت ایک ظاہری خلیفے کی صورت میں حکومت کے امیر المومنین بن کر آئے، اپنی بیٹیوں کو جب بلوایا اور مدینے سے جب یہ آیا ہے قافلہ تو در کوفہ پہ مولا کائنات بے قرار ہو کر ٹہل رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو. جیسے ہی دیکھا نا کہ امام حسن آ رہے ہیں لے کر اونٹوں کی مہار ان کے ہاتھ میں ہے تو مولا کائنات قریب گئے، کہا بیٹا حسن، میری شہزادیوں کی سواریوں کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو. میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنی شہزادیوں کو کوفے میں خود لے کر جاؤں. ایک باپ استقبال کرنے کے لیے آیا ہے. باپ کون؟ کہ جو امیر المومنین ہے. اس شان سے سواری کو لے کر آئے، کوفے کی گلیوں میں بازاروں سے گزرتے رہے اور کہا ایک مرتبہ، کہا زینب کو پکارا، شہزادی کلثوم بھی ہیں، کہا کہ زینب دیکھو یہ کوفے کی گلیاں ہیں، ذرا ہماری کا پردہ اٹھاؤ اور دیکھو. شہزادی نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور دیکھا. پھر جب کچھ دور آگے چلے تو کہا کہ زینب ذرا ہماری کا پردہ اٹھاؤ، دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے. پھر جب بازار سے گزرے تو ایک مرتبہ پھر کہا بیٹا زینب ہماری کا پردہ ہٹاؤ، دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سوال کیا، بابا جان یہ کوفے کی گلیاں، یہ چوک، یہ بازار سے میرا کیا تعلق؟ بابا یہ راستے سمجھانے ہیں تو میرے بھائی حسن کو بتائیں، ان راستوں کو سمجھانا ہے تو میرے بھائی عباس کو سمجھائیں. ایک مرتبہ اللہ جانے مولا کائنات کو یقیناً سن 61 ہجری کا وہ یاد آ گیا اور کہا کہ زینب آج تم شہزادی بن کر آئی ہو اس کوفے میں، مگر ایک وقت وہ بھی آئے گا بیٹا
کہ جب تم شہزادی نہیں بلکہ اسیر بنا کر لائی جاؤ اللہ گی، اکبر، تمہارے بے سر پہ ردا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خواہر، یہاں پہ ایک میسیج ہے میرے اور آپ کے جی لیے۔ مولا کائنات تربیت کر رہے ہیں، بے شک، ان کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک وقت ایسا بھی آئے گا، آج تو تم شہزادی بن کر آئی ہو۔ میں تربیت کا معذرت انداز چاہتی ہوں، کیا ہے؟ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور یہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نذرانۂ عقیدت، اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور کیونکہ مہک کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، منقبت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، ہم چاہیں گے کہ ایک کلام سنیں مہک کامران کی آواز میں۔ ختم ہے فصل کماں، بول رہی ہے زینب، ختم ہے فصل کماں، بول رہی ہے زینب، کون بولے گا جہاں، بول رہی ہے زینب، چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ، چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ، اپنے بابا کی زبان بول رہی ہے زینب، تیر و شمشیر و سنا ہوں گے ستم میں لشکر، تیر و شمشیر و سنا ہوں گے ستم میں لشکر، تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہے زینب، مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، کیسے جھومے نہ اذان بول رہی ہے زینب، ختم ہے فصل کماں، بول رہی ہے زینب۔ خواتین و حضرات، جہاں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا گویا ہوں، وہاں کس کی مجال ہے کہ کوئی کلام کر سکے؟ خطیب لہج بلاغہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے تخت یزید کو الٹ کر آپ نے رکھا۔ لیکن میں چاہوں گی خواہر زہرا اصغر، ہم اپنی بات وہیں سے آغاز کریں جہاں سے ہم نے گفتگو کو قطع کیا تھا، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب کوفہ جا رہی ہیں اور امیر المؤمنین استقبال کر رہے ہیں، کیا پیغام تھا؟ جیسے کہ وقار میں نے بیان کیا کہ باپ اپنی بیٹیوں کا کس طرح استقبال کرتے ہیں، اور امیر المومنین نے جس طرح سے کیا، یہ تربیت کا پہلو سمجھا رہے ہیں مولا، کہ دیکھو کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی شان، اپنے اس سے مطابق ان کو پرورش کرو، مگر ساتھ ساتھ زمانے کی نشیب و فراز سے بھی ان کو تیار کرو۔
عموماً ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی فیملی ایشوز پہ اگر بات کی جائے تو اتنے چھوٹے چھوٹے سے ایشوز ہی برداشت تحمل آج کل جنریشن میں ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم انہیں سبز باغ تو دکھاتے ہیں، ہم انہیں پریپیئر کیا ہے، تربیت کی ہے کس طرح سے، کہ تمام آسائشوں کا تو بتایا ہے، مگر اگر زمانے میں اگر کبھی نشیب آ جائے، کبھی سختیاں آ جائیں، کہ دیکھو ماحول بدلتا رہتا ہے، ہر طرح کے حالات آتے ہیں، تو ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کون سکھا رہا ہے؟ امیر المومنین سکھا رہے ہیں کہ زینب ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب تم اسیر بنا کر لائی جاؤ گی، کیسا مقام ہوگا؟ وہ بیٹی کی جو اس وقت شہزادی بن کر آ رہی ہے، ایک سوال کیا، کہا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں زینب میں نہیں ہوں گا. کہا بابا میرے بھائی ہوں گے؟ کہا کوئی بھی نہیں ہوگا زینب، سب قتل کر دیے جائیں گے. جانتی ہے بی بی کہ سب قتل کر دیے جائیں گے، کیا عالم ہوگا؟ بی بی نے سوال کیا، بابا کیا میں استقامت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو کر میں آپ کے ساتھ آپ کے اسلام میں کیا میں شریک کار رہتے ہوئے میں اسلام کا سر بلند کروں گی؟ کیا کہا مولا کائنات نے؟ کہا زینب تم میری بیٹی ہو، زینب تمہاری خلقت کس لیے ہوئی ہے اسے ذہن میں رکھنا. کیا میسج ملا؟ کہ میری اور آپ کی جو خلقت ہے وہ عبث نہیں ہے. پروردگار عالم نے کائنات میں کوئی بھی چیز عبث خلق نہیں کی، سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. لہٰذا سیرت سیدہ، سیرت امیر المومنین اور سیرت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو اگر میں اور آپ سمجھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو یقین جانیے کہ وہ اپنے گھرانے کو ایک مثالی گھرانہ بنانے میں قائم ہو سکیں گے، اس قابل ہو سکیں گے. آج کل جو گھروں میں نفسا نفسی ہے، انتشار کا شکار ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ صبر ہے، نہ تحمل ہے، نہ وہ تربیت ہے. معذرت کے ساتھ ہم اور آپ اس طرح سے تربیت کر ہی نہیں پا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں سیرت سیدہ سے ملتا ہے، ہمیں سیرت زینب سے ملتا ہے. کہ ہماری خلقت کیا ہے؟ ہم اسلام میں پروردگار عالم نے جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمارا دامن در اہل بیت سے منسلک کیا. تو تعلیمات اہل بیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ آیا وہ میرے وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے نہیں ہے. یہ سوال ہے کہ اپنی بچوں کی تربیت کرتے وقت تعلیمات اہل بیت کا وجود میں شامل کرنا کتنے معنی رکھتا ہے. خواہر زہرا اصغر ہمارے درمیان ہیں، اور جب بات آتی ہے خانوادہ رسالت میں آپ کی، یہاں کا ایک ایک فرد ایسا ہے جو بہترین انداز سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جن کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں. قیامت تک نوع بشر انسانیت آتی رہے گی اور یہ تعلیمات اس تک منتقل ہوتی رہیں گی، اور ان تعلیمات میں کبھی بھی کوئی بھی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی. اور سائرہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ابھی جیسے تربیت کی بات کی ہے خواہر زہرا نے، کہ امام علی کی تربیت تھی کہ آپ نے اتنے بہترین انداز سے جب کربلائے معلیٰ کا واقعہ رونما ہوا تو اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں جیسی ابھی عظمتوں کی بات ہوئی ہے، آپ کی عظمتیں بہترین، آپ کی رفعتیں بلند و بالا، لیکن ساتھ ساتھ جب جس کی جیسی عظمت ہوتی ہے پھر اس کی ذمہ داری بھی ویسی ہوتی ہے، اس کے چیلنجز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو پھر کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ جو تربیت ہوئی ہے جناب زینب کی، اس تربیت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کربلائے معلیٰ میں؟ خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ سچ ٹی وی کی جانب سے جو انلسٹ ہوا ہے کوشچن بہت خوبصورت کوشچن ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی یہاں سیدھے سجاد یعنی میرے چوہتے مولا کا ایک جملہ جو جناب زینب کی شان میں وہ فرماتے ہیں کہ ہماری پھوپھی وہ ہیں کہ جن کا فہم اور ادراک الہی ہے، یعنی کہ فہم وہ جو قرآنی مفاہیم کے مطابق ہے، اور اسلوب زندگی اور ادراک وہی جو الہی طرز کے جو ہے وہ متضاد نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مربوط ہے. یہی چیز ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم آج کل، میں بہت پریکٹیکلی اس کو ایگزامپل کے ساتھ کوٹ کروں گی، کہ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ ہمارا ایک فیس ہے اور دوسرا فیس، میں ناظرین کی طرف دیکھ کے کہنا چاہتی ہوں کہ دوسرا فیس ہمارا کچھ اور ہے. اگر جناب زینب کی ذات سے ہم دیکھیں کہ اپنے کال و فعل میں کتنی صداقت رکھتی تھیں یہ صدیقہ ایک کبریٰ کی بیٹی، کہ جن کے لیے خود رسول فرماتے ہیں کہ یہ جناب ختیجہ سے جو ہے مماثلت رکھتی ہیں.
مثل ختیجہ ہیں، نہ کہ مثل ختیجہ اس لیے کہ انہوں نے اسلام پہ احسان کیے، بلکہ مثل ختیجہ ایسی ہیں کہ جناب ختیجہ کے پاس مال و ثروت بے انتہا ہونے کے باوجود جو عاجزی اور انکساری انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دکھائی، اس لیے نہیں کہ صرف وہ شوہر تھے بلکہ اس لیے کہ وہ کائنات کے رسول تھے، وہی انکساری، وہی محبت، وہی جو ہے جو روابط ہیں وہ امام حسین کے ساتھ دکھا رہی، کیونکہ وقت کے محمد امام حسین ہے۔ اور اس طریقے سے اپنی زبان اور انقلاب سے اور اپنے عرفان سے بی بی نے تختے کو پلٹا کہ یزید کو اس کا چہرہ دکھایا۔ یہ آج کی نساء کے لیے جو ہے وہ پیغام ہے کہ اگر عورت کے لیے مولا کائنات کہتے ہیں کہ عورت کی ایک صفت ہے کہ وہ بزدل ہو، لیکن یہاں جناب زینب بزدل بن کے نہیں دکھا رہی، بلکہ بتا رہی ہے کہ اگر عورت کے ساتھ اس کے محرم نہ ہو تو یہی عورت جو ہے وہ قلب اسدی رکھ کے بتاتی ہے کہ انقلاب بھی برپا کر سکتی ہے اور ایک نیا پیغام بھی دے سکتی ہے اور اسلام کی عصباتی کی شکل کو جو ہے بدل کے دکھا سکتی ہے۔ وہ وقت بہت مختصر ہے اور جو ہے جناب زینب کی شان میں باتیں بہت ہیں اور قیامت تک انسان گفتگو کرتا چلا جائے، لیکن یہ پیغام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ خیر، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ہم نے بہت سے آپ کی شخصیت کے پہلوؤں پر گفتگو کی، آپ مجھے تھوڑا سا عبادت اور زہد و تقویٰ کا پہلو بیان کر دیجیے۔ یہ تمام ناظرین کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ کہیں کسی مقام پہ شہزادی زینب نے اپنی عبادتوں کو فراموش نہیں کیا۔ وہ کیسی رات؟ شب عاشور کی رات، بے شک، شام غریبہ کی رات، اس کے بعد جتنے بھی دن گزرے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ ظلم و جور سہتے ہوئے گزرے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا؟ جو کریم کربلا ہیں، جو سلطانی کربلا ہیں، کہ جو فخر انبیاء ہیں، 1,24,000 کا فخر ہیں، جن سے لوگ توسل کرتے ہیں، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی بہن سے کہ بہن زینب اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ تو کیا مقام ہوگا عبادت کا بی بی کا کہ کہیں کسی مقام پہ قضا تو کیا تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے، کہ جب قید خانے میں قید کر دی گئی اس وقت چوتھی امام نے سوال کیا کہ پھوپھی اماں وجہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی اس طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا، آج آپ بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں نماز۔ یہ اہل بیت کا خاصہ ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ تو جناب زینب نے کیا کہا کہ بیٹا جو غذا آتی ہے وہ اتنی قلیل ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو دے دی جاتی ہے، یعنی کتنے دنوں سے وہ فاقے کر رہی تھی، کتنے دنوں سے وہ بھوکی پیاسی تھی، مگر نماز کہیں قضا نہیں ہے۔ لہٰذا عبادت ایسی ہے، اور ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں اتنے حالات سازگار ہونے کے باوجود بھی عادتاً کرتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ بس نماز ادا ہو جائے۔ خضوع اور خشوع کیا چیز ہے، ہم اس سے ابھی تک آشنا ہی نہیں ہو سکے ہیں۔ بے شک، کس طرح سے کہ جب مولا کائنات کے تیر نکالا گیا، کیا کہا تھا رسول نے؟ اس وقت نکالنا کہ جب علی محو عبادت ہوں۔ عبادت ایسی ہونی چاہیے۔ عبادت کیسی کہ جب سیدۃ النساء العالمین محراب میں آتی تھی تو پوری کائنات منور ہو جاتی تھی، ایسی عبادت ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں وہ سراسر خضوع اور خشوع ہے، ہم بھول جاتے ہیں کب تیسری رکعت تھی یا چوتھی رکعت تھی، ہم بھول جاتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا وجود مصلی پر ہے، ہماری روح مصلی پر نہیں ہے۔ یہاں میں ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ توسل کریں شہزادی سے، جی، چاہے وہ عبادت کے لیے ہوں، چاہے مشکلوں کے لیے ہوں، چاہے حاجت کی برآوری کے لیے ہوں، چاہے مشکلات کی رفع کے لیے ہوں۔ توسل کیا ہے؟ چونکہ پہلی شعبان شہزادی زینب کے نام سے منسوب ہے، اس سے بہترین دن کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ایک عمل کہ درود کی تسبیح ہدیہ کر دی جائے شہزادی عالیہ کو، اور ایک جلالی کیفیت یہ ہے کہ تسبیح کے دانے 100 ہیں تو 99 ٹائم درود پڑھا جائے، ایک دانہ چھوڑ دیں کہ پالنے والے تجھے اس بی بی کا واسطہ، اس بی بی کی فضیلت کا واسطہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے گی تو میں یہ تسبیح مکمل کروں گی۔ اور جیسا کہ بی بی کے نام کے عدد ہیں 69، تو 69 کل سے جیسے پہلی شعبان ہے، آج سے شروع کر دیں۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ صدقے کی کتنی اہمیت ہے کہ کوئی حاجت ہو اس کے لیے اگر آپ نے منت مانی صدقہ کریں۔ بی بی کے نام کا عدد ہے 69، تو 69 ڈیز تک آپ کو، جیسے آج پہلے دن آپ نے جو بھی آپ کی حسب توفیق ہے، 100 روپے 500 روپے جو نکالیں، 50 روپے، تو 69 ڈیز وہی نکالنے ہیں آپ کو۔ یا تو آپ روز کے روز جو بھی صاحب وہ ہیں مستحق ہیں ان کو دے دیا جائے، نہیں تو 69 ڈیز ان کو جمع کر کے اور پھر وہ دے دیا جائے، اور درود کی تسبیح روزانہ پڑھنی ہے۔
ان کی تسبیح ہدیہ کرنی ہے شہزادی عالیہ کو، یہ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ جو بھی مشکل ہو، چاہے زندگی میں آپ کو اپنے کردار کی عرفانیت چاہتے ہیں، کمالات چاہتے ہیں، عبادت میں خضوع خشوع چاہتے ہیں، جس چیز کی، چاہے آخرت کو سنوارنا چاہیں، چاہے دنیا کو سنوارنا چاہیں، اولاد کی خوشیاں ہوں، گھر کی آرزو ہو، گاڑی کی آرزو، غرض کوئی بھی مراد، کوئی بھی منت، کوئی بھی دعا ہو، شہزادی سے توسل کیجیے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم اس بیوی کے برکت سے، ان کے صدقے سے کسی کی دعا کو رد نہیں کرے گا، بلکہ بے ان شک، دعاؤں کو بے شک، مستجاب کرے گا۔ بے شک خواتین و حضرات، وسیلہ ہمارے پاس اہل بیت اطہار ہیں، اور ان کے وسیلے سے جو بارگاہ خدا تک پہنچتا ہے ان کا وسیلہ خداوند عالم رد نہیں کرتا، اور جواب آتا ہے، واقعاً جواب آتا ہے۔ اور خود خدا کہتا ہے کہ اے حبیب، جب کوئی آپ سے سوال کرے کہ کہاں ہے تمہارا رب، تو ان سے کہہ دو میں اس سے انتہائی قریب ہوں، اور اتنا قریب کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو نہ صرف یہ کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں بلکہ جواب بھی دیتا ہوں۔ اور بہت پیاری گفتگو رہی۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ سائرہ آپ بھی ہمارے ساتھ تھی، بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ہمارے پاس زہرا اصغر، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور ساتھ ہی موجود ہیں مہک کامران، آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ مجھے اجازت